بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک عجیب و غریب واقعے سے۔ چنیوٹ کے ایک گاؤں میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ سب گاؤں والوں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی، لیکن پھر مسجد میں اعلان ہوا کہ جس نے بھی اس عورت کے جنازے میں شرکت کی ہے ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ وجہ معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عورت شیعہ تھی۔ میت اگر سنی کی ہو تو شیعوں کو اس کی نماز جنازے میں شریک کرنا شرعاً درست نہیں، اور اگر میت شیعہ کی ہو تو سنیوں کا اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا درست نہیں۔ ایسا تو ہونا ہی ہے۔ جہاں ہر دن پڑھی جانے والی 5 وقت کی نماز میں شیعہ سنی فرقے مسلط ہیں، وہاں پوری زندگی میں پڑھی جانے والی بس ایک نماز بھلا شیعہ سنی لیبل سے کیسے بچ سکتی ہے؟ تو دیکھا آپ نے ایک چھوٹے سے واقعے سے کہ سارا قصور ہی امت میں ایک نماز کا ہے کہ جس نے امت کا شرازہ بکھیر دیا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو مسلمانوں کو ایک ہونے نہیں دیتی۔ اب یہاں بھی ہم شک نہ کریں تو کیا کریں؟ بتائیں ہمیں کہ نماز جنازہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ جب قرآن میں فرقہ نہیں ہے تو فرقے والا عمل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ بھی روایتی فرقہ وارانہ نماز کی طرح خود ساختہ فعل تو نہیں؟ کہیں ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے مردوں کی نمازیں پڑھ کر؟ ناراض تو اللہ کو کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ دعا اور دوسری جگہ حکم ہے جو نبی سلام علیہ کے بعد ہم سب پر بھی فرض ہے۔ اے محمد کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری صلات، میرا نسک، میری زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے رب کے لیے صل کرنا ہے۔ صلات صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ہے اور اس پر ڈٹ جانا ہے۔ تو جو صلات کا عمل خالص اللہ کے لیے ہے وہ مردے کے لیے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب غلط ہو رہا ہے۔ غلط ہو رہا ہے تو اس کا مطلب غلط سمجھا گیا ہے، لیکن کہاں سے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ یعنی کہ کوئی کافر، منافق یا مشرک مر جاتا ہے تو روایتی تراجم میں یہ لکھا ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی قرآن کی آیات کو ایسے معنی دیے جا رہے ہیں کہ جو نہ صرف قرآن کی کاملیت پر واضح ضرب ہے بلکہ بذات خود شرکیہ الفاظ اور شرکیہ عمل اور بدعت پر مبنی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ وہ فیکٹریاں کہہ رہی ہیں جہاں سے عالم فاضل بن کر لوگ نکلتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کتاب درس نظامی کے علماء کے کورس میں شامل ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ نماز جنازہ ایک ایسی بدعت ہے جو بت پرستی کے مشابہ ہے، اس لیے کہ نمازیوں کے سامنے بے جان میت کو رکھنا ایسا ہے جیسے بتوں کو سامنے رکھ کر پرستش کی جاتی ہے۔ بہرحال نماز جنازہ بت پرستی کے مشابہ ایک بدعت ہے، اور بدعت انتہائی بری چیز ہے۔ تو سنا آپ نے کہ ان کی کتابیں بول رہی ہیں جن کو پڑھ کر عالم فاضل کی ڈگری تو مل جاتی ہے، لیکن ان ڈگریوں میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ وہ عالم فاضل ہی قرآن کو صحیح سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہی عالم فاضل یہی کتابیں پڑھ کر نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، شرک اور بدعت جیسے اعمال کو ثواب سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ عالم فاضل کی ڈگری لے کر آیا ہے وہ شخص، تو لہٰذا وہ جو عمل کر رہا ہے یا نماز جنازہ پڑھا بھی رہا ہے تو ظاہر ہے ثواب بھی ہوگا اس میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نماز جنازہ نماز کیسے کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی اذان تو ہوتی نہیں ہے، اور ارکان نماز میں تو سجدہ اور رکوع بھی فرض ہوتا ہے، اور اس میں سجدہ رکوع ہے ہی نہیں، یہ صرف قیام پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ سجدہ اور رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ آگے میت رکھی ہوتی ہے تو سجدہ اور رکوع میت کو کرنا شرک ہو جاتا ہے، اس لیے نماز جنازہ میں سجدہ اور رکوع نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ سجدہ رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر میت کو کیا تو شرک ہو جائے گا، لیکن اگر قیام بھی اللہ کے لیے قرآن سے ثابت ہو گیا تو پھر اس نماز جنازہ کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ کیا پھر نماز جنازہ میں میت کو سامنے رکھ کر قیام کرنا شرک ہوگا یا نہیں؟
اللہ کا فرمان ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے با ادب کھڑے رہو۔ جب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ قیام بھی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سامنے با ادب کھڑا ہونا اللہ کی عبادت ہے، اور اگر ہم میت کے سامنے بھی با ادب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی سجدہ اور رکوع کی طرح میت کے سامنے قیام کرنے سے شرک نہیں ہوتا؟ اب آپ فیصلہ خود کریں، کیونکہ ہم سب اللہ کے ہاں اس کے جواب دہ ہیں۔ اگر بقول آپ کے سجدہ رکوع کرنے سے شرک ہوتا ہے میت کو سامنے رکھ کر، تو کیا قیام کرنے سے شرک نہیں ہوگا؟ یقیناً قیام کرنے سے بھی شرک ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ قیام سے شرک نہیں ہو رہا، تو پھر سجدہ رکوع سے بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میت کو سامنے رکھ کر سجدہ رکوع کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے نماز جنازہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ یا تو میت کو سامنے رکھ کر سجدہ رکوع اور قیام تینوں کیے جائیں، یا پھر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 کے ترجمے پر دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے۔ اب آیت پر غور کیجئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب اس کا روایتی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ان میں سے یعنی منافقوں، کافروں اور مشرکوں میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن تو مروجہ نماز میں کیے جانے والے سجدہ، رکوع اور قیام کو سل کا نام دیتا ہی نہیں ہے، تو ایک مردے کے لیے پڑھی جانے والی نماز کو سل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ نماز جنازہ بذات خود ایک شرک اور بدعت ہے، کیونکہ مردے کو سامنے رکھ کر قیام کیا جا رہا ہے، جبکہ قیام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو سل کو بدعت اور شرک کے معنی دینا، یہ پھر کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب آیت کے الفاظ پر غور کیجئے، وَلَا تُصَلِّ، تُصَلِّ کا صرفی مادہ روٹ ورڈ ہے صاد لام واو، اور یہ صلاۃ سے ہی ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، شامل ہونے کے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کسی ایک کے مرنے پر بھی شامل نہیں ہونا، یعنی اگر کافر، مشرک، منافق مر جاتا ہے تو ان کے مرنے پر نہیں جانا۔ اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ بات ہے کہ جو ایک مومن کو کافر سے الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، کہ کسی بھی قسم کے ان کے جو غلط رسم و رواج ہیں، چاہے وہ مرنے کے ہیں چاہے وہ خوشی کے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شامل ہونے سے آپ کو منع کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے مرنے پر شامل ہونے سے منع کر دیا ہے تو ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کی اجازت ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ پھر آگے فرمایا کہ ان کی قبر یعنی لاش پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ قبر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، تو جب موت زندگی کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبر۔ تو قبر یعنی ان کی لاش پر بھی جا کے کھڑے نہیں ہونا ہے۔ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول یعنی مرکزی اتھارٹی کا انکار کیا اور وہ مر گئے اور وہ بد عہد نافرمان تھے۔ اب یہاں پر غور کیجئے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہی شامل تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے آیات کا اور اللہ کا اور رسول کا انکار کیا، اس کی بات ماننے سے انکار کیا، تو وہ بد عہد نافرمانوں میں شامل ہو گئے۔ آج بھی اگر مسلمانوں میں کوئی کلمہ گو فوت ہو جاتا ہے لیکن وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے والا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، تو کیا اس کے مرنے پر شریک ہونے کی اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ اجازت دے رہے ہیں یا نہیں؟ آپ خود غور کیجئے۔ اب ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اکم اللہ تے 8 مسیتاں، یعنی جس فرقے کا کوئی بندہ فوت ہو جائے اب اسی کا امام مسجد آ کر نماز جنازہ پڑھائے گا، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ فرقہ واریت بذات خود ایک شرک ہے۔ اب اگر کسی بھی فرقے کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ چاہے سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، کوئی بھی ہے، تو کیا آپ کا اس کے مرنے پر شریک ہونا آپ کو اللہ کے فرما برداروں میں شامل کرتا ہے یا بد عہد نافرمان میں؟ یہ فیصلہ بس آپ کو کرنا ہے۔ اب غور کیجیے، جب مرحلہ آتا ہے مردے کی تدفین کا، یہ انتہائی شرمناک، افسوسناک اور حساس مرحلہ ہے کہ اس کو یہاں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
اس لیے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنیے گا، کیونکہ کل کو یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، تو کیا آپ اپنے ساتھ یہ سب کروانا منظور کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو تدفین جو کہ مردے کے لیے ایک عزت سمجھی جاتی ہے، اچھا، جس میں مردے کو غسل دینا، خوشبو لگانا، یہ سب شامل ہے۔ لیکن یہ کیسی عزت ہے کہ جس میں مردے کے کپڑے اتار کر اس کو ایسے لوگ غسل دیں جن کو اس نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہ ہو؟ یہ کیسی عزت ہے؟ عزت تو یہ ہے کہ میت جن کپڑوں میں دم توڑ گئی اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا جائے۔ عزت تو یہ ہے کہ اس کی قمیض کا ایک کنارہ بھی اس کے جسم سے نہ ہٹایا جائے۔ عزت تو یہ ہے کہ اس کو اسی کپڑوں میں دفنا دیا جائے۔ عزت تو یہ ہے کہ انہی کپڑوں پر مزید کپڑے ڈال کر اس کی تکریم کی جائے۔ ننگا کر کے غسل دینے سے اس کی کون سی عزت اور تکریم ہو رہی ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے تو کہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی، تو پھر کس نے دی ہے؟ تو سنیں، یہ انہی حدیثوں میں آپ کو میت کو ننگا کر کے غسل کرنے کی اجازت مل رہی ہے جہاں چور زنائی ڈاکو کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو کندھا دیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا جو اس نے دیکھا، تو وہ غلطیوں اور گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا ہو۔ ایک اور حدیث میں یہ لکھا ہے کہ جس آدمی نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کی، اس کی 40 بار مغفرت کی جائے گی۔ تو جب اس طرح کی احادیث موجود ہوں گی تو کون ہے جو میت کو غسل نہ دے؟ اب غور کیجئے کہ اگر تدفین مردے کی تکریم اور نماز جنازہ مردے کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے تو پھر شہداء کو اس سے ایکسیپشن کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ شہداء کا نہ تو غسل ہے اور نہ ہی نماز جنازہ۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس تن تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے۔ پھر دوسرے مقامات پر اللہ کا فرمان ہے، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے اور پھر تم مدد بھی نہ دیے جاؤ گے، اور اتباع کرو قرآن کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو۔ اب ان آیات کے بعد میت کو غسل کر کے کفن پہنانے اور نماز جنازہ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ اب آخر میں ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایصال ثواب کے نام پر جو رسومات کی جاتی ہیں، کیا وہ قرآن کے مطابق ہیں؟ تو قرآن میں اس حوالے سے یہی سبق موجود ہے کہ موت کے بعد انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے تگ و دو، جد و جہد، محنت، کوشش اس نے خود اپنی زندگی میں کی ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی وان الی ربک المنتہی۔ یہ کہ وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نہیں ہے انسان کے لیے سوائے اس کے کہ جو اس نے کوشش کی، اور یقیناً اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی اور پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً آپ کے رب کی طرف سب کو پہنچنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام آیات جو آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہیں، آپ خود قرآن کھول کر پڑھیں اور سمجھیں، جو ایصال ثواب کی مکمل نفی کر رہی ہیں۔ قرآنی احکام اس معاملے میں بالکل واضح اور صاف ہیں کہ ہر انسان کو اس کے اپنے عقیدے اور زندگی میں کیے ہوئے اپنے ہی اعمال کا اچھا یا برا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ہم میں سے ہر ایک وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے۔ دین میں شامل کیے جانے والے کسی بھی عمل کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا یہ بدعت ہے یا نہیں، قرآن سے مدد لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے احکام پر نبی سلام علیہ اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح عمل کیا، یعنی ان کی سنت یا ان کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر کیسے اسے معاشرتی اور حکومتی سطح پر لاگو کیا گیا۔ اگر ہم ایصال ثواب کے حوالے سے قرآن کی آیات کے خزانے پر نظر ڈالیں
تو ہمیں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملتی جس کو عقیدے یا اس کے نتیجے میں کی جانے والی مختلف رسومات کے حق میں بطور ثبوت مانا جائے، جیسا کہ قرآن خوانی کی محفلیں منعقد کرنا، کل، سویم، ستہ، 10واں، 40واں، برسی اور عرس جیسی تمام غیر ضروری رسومات کا قرآن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور ویسے بھی اس حوالے سے بحیثیت ایک مسلمان ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زندہ لوگ اسے پڑھ کر اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کے احکامات کو مانیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ لیکن جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یعنی جن کا دنیاوی معاملہ مکمل ہو گیا، ان کو اس کتاب سے اب کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بھلے کوئی جتنا مرضی اس کے لیے قرآن پڑھ پڑھ کر ختم کر دے، اور نہ ہی یہ کتاب اب ان کے اعمال ناموں پر کسی طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا قرآن کی آیات سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ مرنے کے بعد میت کو کسی بھی قسم کا ثواب نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ایصال ثواب کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کی وفات قرآن پر عمل کرتے ہوئے ایک صحیح العقیدہ مسلم کے طور پر ہوئی ہے تو اس پر غسل یا نماز جنازہ جیسی رسومات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شہید ہی کہلائے گا اور اس کو اپنے کیے گئے اعمال کے مطابق ہی ثواب ملے گا۔ اب آخر میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ قرآن میں نماز جنازہ جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے یہ انسانوں کی ثوابدید پر ہے کہ وہ لاش کو کیسے ڈسپوز کرتے ہیں، بھلے مٹی میں دفنائیں، جلا دیں، دریا میں پھینک دیں یا اس کے اعضاء کو ڈونیٹ کر دیں، جو بھی کریں، تعفن اور بیماری سے بچنے کے لیے مردے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ جیسی بدعت اور کسی بھی قسم کے شرک سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اس رب کی طرف رجوع کریں اور اس رب سے پوچھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کی مصولیت صرف اور صرف قرآن سے ہے۔